الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اللہ رب العالمین کی بے پناہ نعمتوں کے ساتھ آج اس مبارک گھڑی میں اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے، اور اللہ رب العالمین کا ہم جتنا شکر ادا کریں اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ زندگی کے لمحات، اس مہینہ، یہ مبارک دن اور آنے والا مبارک مہینہ، اللہ رب العالمین ہمیں ایمان اور صحت اور سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دنیا و آخرت کا بہترین ضابطہ حیات نبی علیہ الصلوۃ کی اسوہ حسنہ کی اتباع میں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے ہمیں رہنمائی دی. آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں. آنے والا مہینہ برکتوں والا، سعادت والا مہینہ، اور یہ اہل ایمان کے لیے باعث خوشی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ مہینہ عطا فرماتے ہیں. اور ہمارے صحابہ کرام، اس کے بعد کے ادوار کے لوگ اس مہینے کے انتظار میں رہتے کہ کب مہینہ آئے اور اس مہینے سے وہ استفادہ کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اس کی خوشنودی اور طاعت کے جو دروازے جنت کے کھلے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے سورہ بقرہ میں جو ارشادات فرمائے، انہی میں درمیان میں اللہ رب العالمین نے یہ رہنمائی دی: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یہ کہہ دیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيبٌ. پھر فرمایا أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میں پکارنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ وہ اسے چاہیے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان مبارک کا ذکر فرمایا، جس سے مفسرین نے یہ اشارہ اخذ کیا کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اس کی ندا، بندے کی طرف سے جب ندا ہو، اس کی جو حاجت ہو، اور بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجت پیش کرے تو اللہ رب العالمین ضرور اسے قبول فرماتا ہے. لیکن اس قبولیت کے بھی اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. تو اس آیت میں مفسرین نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین روزے کی حالت میں، خصوصاً روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین بندے کی جو دعائیں ہیں، جو اس کی حاجتیں ہیں، اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ندا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بس میں قریب ہوں. میرے بندے، اللہ رب العالمین کے ندا اپنے بندوں کے لیے. تو فرمایا کہ روزے کے حالت میں بندہ یا دیگر اوقات میں جب بھی اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے قریب ہے.
فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب وہ پکارنے والا جس طرح پکارتا ہے، جو حاجت اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے رمضان میں خصوصاً افطاری کے وقت جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کو جمع کر کے روزے کی افطاری سے پہلے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرتے، اور فرمایا اس آیت کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی نے پوچھا اقریب ربنا فلناجیہ، کہ ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اسے پکاریں، آہستہ آواز سے پکاریں، یا ام بعید فلنادی، یا اللہ رب العالمین دور ہے کہ ہم اس کو زور سے پکاریں؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی عنی فانی قریب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیں کہ میں قریب ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا کہ وہ افطاری کے وقت، جب افطاری سے پہلے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ دعائیں کرتے، مناجات کرتے، تو فرمایا ابن ماجہ میں ہے کہ یہ دعا اللہم انی اسألک برحمتک الذی وسعت کل شیء ان تغفرنی، کہ اللہ تیری رحمت جو ہے وسیع ہے، اس کے ذریعے اپنی بخشش طلب کرتے ہیں۔ اور دیگر دعائیں روزہ افطاری سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جو رہنمائی دی کہ جو بھی حاجت ہو، جو بھی ضروریت ہو، خصوصاً اس مہینے میں اور خصوصاً افطار سے پہلے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کیا جائے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو، انتم الفقراء الی اللہ، اور اللہ رب العالمین جو ہے واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم اور احاطے میں، اس کی قدرت میں ہے ساری چیزیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم لوگ سب جو ہے اللہ کے محتاج ہو، تو اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرو۔ اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل العبادہ الدعاء، کہ دعا جو ہے وہ افضل عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اور انکساری سے اپنے گناہوں کی اعتراف کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کی قبولیت کی وہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ اور اگر اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ اپنی حاجتوں کو، اپنی ضروریات کو پورا نہ فرمائے تو فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر قریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ کہ جو اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتے، تکبر، اس کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش نہیں کرتے، اپنا تعلق اس سے مضبوط نہیں کرتے، تو فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو یہ دعا کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی کہ فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز و بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ کہ جو بندہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق بنا لے، دعا کے ذریعے اس سے مکالمہ کرے، تو فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتا ہے، اس کے ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کو، روزے داروں کو اور اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے یہ رہنمائی دی۔ اور پچھلی امتوں میں بھی یہ انبیاء علیہم السلام کا یہ طریقہ رہا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ یہ سب بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے اور اللہ رب العالمین کو خوف میں اور شوق سے اللہ رب العالمین کو پکارتے، اس کے سامنے جھکتے اور اپنی حاجتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ ذریعہ بتایا، یہ نعمت بتائی
کہ اپنی تمام ضروریات کو، اپنی تمام حاجتوں کو، اپنے تمام مسائل مصیبتوں کو میرے سامنے پیش کرو، میرے بندوں کو بتا دو کہ عنی فإنی قریب، کہ میں قریب ہوں، اس سے اس کی بات، اس کی ادا، اس کی ندا سنتا ہوں، جس طرح وہ مجھے پکارے، جب پکارے میں اس کی ندا سنتا ہوں، عنی فإنی قریب، میں اس سے قریب ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی ندا سنتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا فرماتا ہے۔ اگر اس بندے کے لیے اس دعا میں کوئی بہتری نہ ہو تو اللہ رب العالمین اسے تاخیر کرتا ہے۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب کوئی مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی نہیں ہوتی تو اللہ رب العالمین اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یا اس کی دعا جلدی قبول کر لی جاتی ہے، جو اس کی حاجت ہے، جو ضروریت ہے، جو ضرورت ہے، اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا فرمایا اسے اس دعا کو ذخیرہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے کہ آخرت میں اللہ رب العالمین اسے اجر عطا فرماتے ہیں، یا پھر فرمایا اس جیسی کوئی مصیبت اللہ رب العالمین اسے دور فرما دیتے ہیں اس دعا کے ذریعے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ تب تو ہم زیادہ دعا کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اور زیادہ عطا فرمائے گا، کہ جو ان کے لیے، جو آپ کے لیے بہتر ہوگا، کہ اگر اس دعا میں دنیا میں بہتری ہے، جلد اس کو قبول ہونے میں بہتری ہے تو اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے، اور اگر اس کی تاخیر ہونے میں آپ کے لیے بہتری ہے تو اللہ رب العالمین اسے تاخیر کر کے یا اس کے ذریعے کوئی مصیبت جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہٹا دے گا۔ فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر مہربان ہوتا ہے، اس ہاتھ کو خالی نہیں چھوڑتا، حیات فرماتا ہے۔ ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، کہ اللہ رب العالمین حیا کرتا ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنی ضروریات، اپنی حاجتیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ضرور جو ہے اس سے درگزر فرماتا ہے، اس کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العالمین سوالی کے سوال کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو فرمایا کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فإنی قریب، آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں۔ وہ میرے سامنے ہاتھ تو اٹھائیں، وہ میرے سامنے اپنی حاجتوں کو بیان تو کریں، وہ میرے سامنے اپنی ضروریات کو پیش تو کریں، تو اللہ رب العالمین قریب ہے۔ فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون۔ فرمایا کہ ان کے لیے، ان کے حق میں بہتری ہوگی تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں، وہ حلال رزق حلال کا ذریعہ اختیار کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر جو ہے ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ میں ضرور اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی فلاح کا راستہ ہے، اور اس دعا کرنے پر صبر کریں، اللہ رب العالمین ضرور جو ہے اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ نہ ہو کہ وہ دعا اللہ رب العالمین سے کریں اور پھر تھک ہار کر جو ہے وہ یہ کہیں کہ میں نے دعا کی اور بار بار کہی، لیکن اب سمجھ نہیں آتی کہ اللہ رب العالمین نے میری دعا کو کیوں قبول نہیں فرمایا، اور مایوس ہو جائیں۔ تو اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ دعا جب اللہ رب العالمین کی طرف سے تاخیر ہو تو اس میں آخرت میں اس کا بہترین عمل بدل فرمائے گا اللہ رب العالمین، یا دنیا میں کوئی مصیبت جو ہے وہ ٹل جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ جو اللہ رب العالمین سے یہ ذریعہ ہے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا، دیگر زندگی کے لمحوں میں، ہر لمحے میں، ہر وقت، ہر روز، لیکن ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اس موقع پہ رمضان کے آگے اور پیچھے رمضان مبارک کا ذکر فرمایا، اور درمیان میں یہ فرمایا کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیں فإنی قریب، کہ میں قریب ہوں۔ چاہے وہ دعا اور دعا کے آداب میں اس کے اوقات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی۔ فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، کہ یہ اوقات جو ہیں مستجاب الدعوات ہیں،
اسی طرح فرمایا کہ سجود میں افطاری کے وقت جو ہے فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے روزہ افطاری سے پہلے تو یہ مستجب الدعوات، یہ قبولیت کے وقت اوقات میں ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو دعا کی جائے اوقات میں اللہ رب العالمین اس کے حق میں بہتری ہو تو ضرور قبول فرماتا۔ پھر فرمایا کہ دو اوقات اور ہیں، اثنتان ما تردان دعا عند النداء وتحت المطر، کہ دو دعائیں، دو اوقات میں جو دعائیں کی جائے، ندا اذان کے وقت میں اور بارش کے وقت جو ہے، تب اللہ رب العالمین ان اوقات میں جو دعا کی جائے اسے قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ، کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرنا یہ مستجاب ہے، قبول کی جاتی ہے۔ جب بھی وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَكَ بِمِثْلِ، کہ آپ کو بھی اس جیسی خیر اور ہر طرح کی بھلائی عطا ہو جو اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے، جو اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو بھی اسی طرح عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں قبول کی جاتی ہیں، روزے دار کی دعا، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوتی ہیں۔ کہ جب بندہ روزے کی حالت میں ہو اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اپنی حاجتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے تو اللہ رب العالمین ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہی آپ علیہ السلام نے ہمیں رہنمائی دی کہ بندہ ہر وقت میں، خصوصاً رمضان میں روزے کی حالت میں، اور نماز کا شروع اور اختتام، قرآن مجید کا شروع اور اختتام بھی وہ دعا سے ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہم اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اختتام بھی اللہ رب العالمین کے علم اور احاطے میں آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، حسد سے ہمیں محفوظ فرما، ہر طرح کے وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ رہنمائی، اور فرمایا کہ دعا اس طرح مانگو کہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور مجھ پر درود و سلام بھیجو، اور اس کے بعد اپنی حاجتوں کو، اپنی ضروریات کو پیش فرماؤ۔ کہ ایک صحابی کو آپ علیہ السلام نے اس طرح رہنمائی دی، دیکھا کہ ایک بندے نے آ کے نماز پڑھی اور فوراً یہ دعا کی کہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح دعا کرو، پہلے اللہ رب العالمین کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اس کے بعد پھر اپنی حاجت کو، اپنی ضروریت کو، جو بھی اللہ رب العالمین سے ضرورت ہے، ڈائریکٹ اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والا مہینہ، مبارک مہینہ، اللہ رب العالمین ہمیں ایمان اور صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان مبارک عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کے آنے سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہمارے ملک میں عافیت عطا فرمائے، ہمیں اپنا تعلق اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ سے مضبوط کرنے کا ایک اور اللہ رب العالمین نے جو موقع عطا فرمایا، اللہ رب العالمین اس میں استقامت عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔